السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں کون سائنس ٹی وی۔ دوستو اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ہالی ووڈ کی بے شمار فلموں میں ایک ایسی مخلوق یا جانور دکھایا جاتا ہے جو زمین پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ وہ جانور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ پتھریلی سخت زمین اس کی بے پناہ طاقت کے سامنے ریت سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہے۔ زمین سے باہر نکل کر وہ تباہی اور بربادی پھیلانے لگتا ہے، انسانوں کو تنکوں کی مانند اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے اور بڑی بڑی عمارات اس کے آگے ریت سے بنے گھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ انسان اس پر قابو پانے یا اسے ہلاک کرنے کی تدابیر آزماتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی تقریباً سبھی فلمز اور ڈائریکٹرز یہودی ہیں۔ یہ اپنی اس قسم کی فلموں میں ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مخلوق زمین سے باہر آتی ہے جس کا مقابلہ انسانوں کو کرنا پڑ جائے تو وہ کس طرح اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہودی قوم کٹر قسم کی مذہبی قوم ہے۔ یہ قوم اپنی الہامی کتاب تورات کے بعد آنے والی الہامی کتابوں مقدس بائبل اور قرآن کریم پر بھی بے حد یقین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ فلمز بنانے والے جس جانور کی کہانی اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں اس کا ذکر تورات کے علاوہ بائبل کے باب نمبر 13 میں 18 اور 11 کے اندر موجود ہے، جسے زمین کا جانور کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دابا، ایسا چوپایا جو زمین پر رینگ رینگ کر چلتا ہو، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر اس طرح ملتا ہے۔ اس کا قرآن پاک میں پارہ نمبر 20 اور رکوع نمبر 2 میں اس طرح ذکر ملتا ہے، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسلام میں بھی اس جانور کو زمین کے جانور دابۃ الارض کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس جانور کا زمین سے خروج قیامت کی اہم ترین نشانی ہے۔ یہ قیامت کے انتہائی قریب کے زمانے میں خروج کرے گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ چوپایا انتہائی عظیم الجثہ ہوگا۔ مفسرین میں سے بعض کا بیان ہے کہ اس کا خول 60 گز ہوگا، انتہائی طاقتور ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی جسامت اتنی بڑی ہوگی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے۔ وہ صفا کی کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا۔ اس کی خروج کی رفتار ایسی ہوگی جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے۔ اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہوگی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی۔ 3 دن میں بہت مشکل سے 1/3 حصہ اس کا باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جانور اس قدر بڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کی جسامت کے لحاظ سے آدھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ اس انتہائی طاقتور اور خوفناک جانور کے خروج کا سبب کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا کہ تم اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت اور احادیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ گمراہی اور ضلالت میں اس قدر غرق ہو چکے ہوں گے کہ سچ جھوٹ کی پہچان ناممکن ہو چکی ہوگی۔ حق اور باطل کی تمیز اس قدر مشکل ہو چکی ہوگی کہ لوگوں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون حق اور سچائی پر ہے اور کون جھوٹ اور باطل پر ہے۔ حق باطل لگنے لگے گا اور باطل حق پر محسوس ہوتا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ اس قسم کی صورتحال اس وقت بھی ہے کہ اب علم ہی نہیں ہوتا کہ نیک کون ہے اور برا کون ہے۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے لوگ برے کو احترام دیں گے اور اچھے کو ذلیل کریں گے۔ بت پرست، کافر اور مشرک، فاسق اور فاجر راہ حق پر لگیں گے، جبکہ اہل ایمان کو کافر اور مشرک سمجھا جائے گا۔ ایسے میں ایک روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا کے مقام پر مکہ میں ایک انتہائی طاقتور اور بہت بڑا جانور زمین کا سینہ چیر کر برآمد ہوگا۔ اس کی چیخ و پکار، داڑ اور چنگاڑ بھی اس کی مانند بے حد دہشتناک ہوگی، جس کو سن کر لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگیں گے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ بالکل انسانوں کے انداز میں گفتگو کرے گا۔ یقیناً اس دور میں آج کے زمانے کے انسانوں کی طرح اسلحہ اور ہتھیار ہوں گے۔ وہ اس جانور پر قابو پانے یا اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس کی بے پناہ طاقت اور دہشت کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔
اس دور میں جب لوگوں کے لیے نیک اور بد اور خدا کے نافرمان اور فرما بردار لوگوں کی پہچان مشکل ہو جائے گی، وہ چھپایا سب کی الگ الگ پہچان کروا دے گا۔ کافر اور اہل ایمان ایک دوسرے کے چہروں کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ اس سے پہلے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ رونما ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ جو کافر ہوگا اس کے لیے معافی کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جو مومن اور اہل ایمان ہوگا وہ ہدایت کے راستے سے اپنی موت تک نہیں بھٹکے گا۔ اس جانور کے خروج کے ساتھ ہی علم اٹھ جائے گا، حکمت جل جائے گی۔ وہ روئے زمین کے ہر ایک انسان کے چہرے پر ایک ایک نشان لگاتا جائے گا۔ نشان لگانے کے لیے اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی لگ جائے گی اور پورے جسم پر پھیل کر اسے سیاہ کر دے گی، اور مومن کے چہرے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھیرے گا اور اس کا چہرہ نور سے روشن ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو اس کے نام کی بجائے اے کافر اور اے مومن کہہ کر مخاطب کریں گے۔ وہ جانور اپنی زبان سے لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی بدخبری دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں موجود فتنوں اور آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔